وہ دے نہیں سکے اور انہوں نے پھر یہ ایک ڈرامہ، اور یہ پہلے بھی بھارت اسی طرح سے کرتا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا. جب بھی کوئی بھی ایسا عملہ جو خود سے وہ ناکام ہوتا ہے اس کا نام وہ پاکستان پر ڈال دیتا ہے. سلیم حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. ایاز صاحب آپ کی طرف آؤں گی، چونکہ ہم اب بات کر رہے ہیں، کل بھی جب ہم اپنے پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں سفارتی محاذ کے حوالے سے کہ پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کی، اور ہم کل تک یہ پر امید تھے کہ اس جب دنیا انوالو ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی جب جنگیں ہوئی دنیا انوالو ہوئی اور یہ معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے طے ہوئے، لیکن اب جو انڈیا نے اب پہل کی، پاکستان نے اس کا دفاع کیا، اب کیا ممکنہ جواب ہو سکتا ہے پاکستان کا، اور سفارتی محاذ پر اب مزید کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیں، ایک تو ہم یہ بڑا کلیئرٹی ہے اس میں، وہ بے شک اعلامیہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ فوج کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ اپنی ٹائمنگ، وہ جگہ، مقام، سب کچھ وہ طے کر کے اس پہ وہ کر سکتے ہیں، وہ اس میں تو کوئی ابہام ہے نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناءاللہ کی بات میں آج سن رہا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ بات کی ہے کہ اگر انڈیا مزید ایگریشن نہیں کرتا تو ہم معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہیں، وچ از پازیٹیو، کیونکہ ہم سب کی ضرورت ہے. اور انڈیا نے جو اٹیک اچانک کیا اس کی ریزن یہ ہے کہ ظاہر ثبوت تو ان کے پاس تھے نہیں، اور لگ تو ایسی رہا ہے کہ جیسے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ خود ہی کیا تھا، اور جب ثبوت نہیں ہوتے پھر انڈیا کو سیٹ بیکس ہوئے ہیں. کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں وہ سکھوں کے خلاف جو کارروائی میں ان کے لوگ پکڑے گئے را کے، وہ بھی بہت بڑا سیٹ بیک ہے. نو ڈاؤٹ، میں مطلب اپنی جو سلیم حیدر صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ کریڈٹ نہیں لے رہا میں اپنی گورنمنٹ سے، وہ کریڈٹ اپنی جگہ ہے جو سفارتی محاذ پہ ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، لیکن یہ ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ انڈیا کے ساتھ ہوا. یہ دنیا نے دیکھا کہ انڈیا ٹیرر ایکسپورٹ کر رہا ہے، جبکہ وہ ہمیشہ ہم پہ الزام لگاتا تھا. اور یہ جو اس نے ہماری مساجد پہ حملہ کیا، ہمارے شہریوں کو نشانہ بنایا، یہ بنیادی طور پہ وہی ریٹرک ہے کہ جی وہ دیکھیں دہشت گرد. تو بھائی کہاں دہشت گرد بھائی؟ آج کے دور میں سیٹلائٹ موجود ہیں، ایک بندہ بھی ایکسٹرا وہاں نظر آ جائے تو وہ کیپچر ہو جاتے ہیں. اور مطلب انڈیا کی کیا یہ دنیا مان لے گی کہ جی واقعی اس نے ٹیررسٹ کیمپس کو نشانہ بنایا؟ نو وے. لیکن ظاہر ہے وہ ہٹ دھرمی ہے، وہ سمجھتا ہے، جیسے نوید صاحب کل کہہ رہے تھے کہ وہ غرور ہے اس کو کہ جی بہت بڑا ملک ہے، بڑی معیشت ہے اور بڑی آبادی ہے اور ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن نہیں، اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ایک حد سے جا کے آپ نہیں کر سکتے. اور مطلب اسی لیے اس دفعہ دنیا کا ری ایکشن وہ نہیں ہے جو پہلے آیا کرتا تھا جب انڈیا ہم پہ الزام لگاتا تھا. اس دفعہ دنیا بھی ثبوت مانگ رہی ہے. ہٹ دھرمی کی آپ بات کریں ایاز صاحب، ہٹ دھرمی تو ان کا میڈیا بڑا ہٹ دھرم ہے. آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا بیانیہ چینج کرنے کی پوری کوشش کی کہ ہم نے تو ٹارگیٹڈ وہ کیا، پاکستان نے یہ کر دیا، اب ایک اور نیریٹو بنانے کی وہ کوشش کر رہے تھے. لیکن ایاز صاحب میں ابھی اسکرین پر دیکھ رہی ہوں آپ نے اور الیاس صاحب نے چائے رکھی ہوئی ہے، تو یہ وہ چائے تو نہیں ہے جس کو انڈیا دیکھ کر چائے سے نفرت کرتا ہے، جو فیصل صاحب بھی کہہ رہے تھے کل اپنے ہمارے پروگرام میں کہ اب انڈیا کے لوگ چائے نہیں پیتے. فیصل صاحب آپ کے پاس چائے ہے، چائے بھجوا سکتے ہیں آپ پھر مودی صاحب کو؟ انہوں نے مودی کو بھجوا دی ہے. فیصل صاحب دیکھیں، چائے تو صحیح ہے، اب انڈیا میں نا زہر ہی بھجوانا پڑے گا. اب ان کو زہر ہی ضرورت چائے کی نہیں ہے، وہ جہاں پہنچ چکے ہیں نا انڈیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ایک ہمارے لیے نا ایک اچھی خبر کیا ہے، خوشی کی خبر کیا ہے. انڈیا نے جو ہمارے لیے جو اچھا کام کر دیا، سب سے بڑا کیا کام کر دیا کہ پوری دنیا میں پاکستان کی دھاک بٹھا دی. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہوا ہے، یہ نا یہ بہت بڑا کام ہو گیا ہے. اور یہ کس کی مہربانی سے ہوا؟ یہ مودی کی مہربانی سے ہوا، یہ مودی کی جہالت سے ہوا، یہ مودی کی انتہا پسندی اور جنونیت سے ہوا. اس کا بینیفیشری تھا مودی کی جہالت کا اور جنونیت کا، وہ پاکستان ہو گیا ہے. ایک تو یہ اپنے لوگ جن کے جو پہلگام میں جو لوگ انہوں نے خود مارے، وہ ان کو جو نقصان ہوا. دوسری بات ہے کہ ان کا جو رافیل تھا، یہ رافیل سے پوری دنیا کو جو ہے نا ڈرا رہے تھے، رافیل پتہ نہیں رافیل ہے کیا ہے فلاں، ایسا ڈرا رہے تھے رافیل نہیں ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا. اس رافیل یہ ان کا تکبر بن گیا تھا، ان کی طاقت کا محور اور مرکز جو ہے وہ رافیل بن گیا تھا. پاکستان نے اپنا پہلا ہٹ جو ہے وہ رافیل کے اوپر ہی کیا ہے. یہ پوری قوم کو جو کانفیڈنس ان کا جو لوز ہوا ہے، یہ رافیل جو ہٹ کیا پاکستان نے، جس نے بھی یہ حکمت عملی بنائی، جس نے بھی یہ عسکری چال چلی ہے، یہ بہت ہی کمال کی چال ہے.
کہ انہوں نے جو رافیل کو جو ہٹ کیا وہ انڈیا کا جو غرور تھا وہ زمین بوس ہوا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ اس کو اس طرح نہیں دیکھیں کہ انڈیا کا جو ایک بہت اہم ہتھیار ٹوٹ گیا, اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ انڈیا کے عوام کو جو یہ لوگ اعتماد دے رہے تھے, جو کانفیڈنس دے رہے تھے, یہ رافیل کی بنیاد پہ دے رہے تھے کہ ہمارے تم گھبرانا نہیں, ہمارے پاس رافیل ہے. بالکل ایسے ہی دیکھنا ہم رافیل ہمارا پاکستان کے ساتھ کیا کرتا ہے. یہ رافیل جو ہے پہلے ہی وار میں جو ہے نا وہ زمین بوس ہو گیا. رافیل کے ساتھ پورے انڈین قوم کا, انڈین حکومت کا, انڈیا کی جو عسکری طاقت اور قیادت ہے وہ بھی جو ہے نا پوری زمین بوس ہو گئی. اس رافیل کی زمین بوس ہونے کے ساتھ یہ ایک طیارہ نہیں گرا, یہ کوئی لوہے کا ایک ہتھیار نہیں گرا, یہ پورا بھارت کا اعتماد گرا ہے, بھارت کی طاقت گری ہے, بھارت کا تکبر گرا ہے, اور بھارت جس سے لوگوں کو ڈرا رہا تھا وہ گر گیا. اس کے علاوہ جو دنیا میں دھاک بیٹھی کہ بھارت, اس میں تو زمینی حقیقت ہے نا, آپ سے کئی گنا بڑا ملک ہے, 7 گنا زیادہ طاقت ہے, ہر لحاظ سے طاقتور ہے, معاشی اعتبار سے, اسلحے کے اعتبار سے, عسکری اعتبار سے. آپ نے اپنے سے بڑے دشمن کو, اور جو اس کا غرور تھا, تکبر تھا جن ہتھیاروں کے اوپر, اس کو جو گرا کے دنیا پہ دھاک بٹھائی کہ جنگی اعتبار سے, عسکری اعتبار سے پاکستان کو لڑکانا, پاکستان کی طرف دیکھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. بالکل فیصل, میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو للکارنا, میلی آنکھ سے دیکھنا, اب تو خیر ایسی جرت نہیں کرنی چاہیے انڈیا کو, کیونکہ پہلے وہ اس کو بڑے جواب ملے ہیں لیکن وہ باز نہیں آیا. سلیم حیدر صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں. سلیم صاحب, اب اگر ہم کچھ پالیسیز کی بات کر لیں, جب بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہماری بڑی اچھی, بڑی پازیٹیو اور کوئک جو ہم پالیسیز ہیں, رسپانس وہ سامنے آتا ہے. پولیٹیکلی میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں, اب یہ شارٹ ٹرم پالیسیز تو ہم بڑی لاجواب بناتے ہیں, لیکن پاک انڈیا کو مد نظر رکھتے ہوئے لانگ ٹرم پالیسیز میں ہم کیوں اس طرح سے ہچکچاتے ہیں؟ کیونکہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ہر الیکشن اینٹی پاکستان بیانیے سے جیتا ہے, لیکن ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں ہم چونکہ امن کی خواہش رکھتے ہیں تو ایک سافٹ کارنر رہتا ہے کہ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں, جس کو وہ ہماری کمزوری سمجھتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمیں بھی ایک لانگ ٹرم اسی طرح کی پالیسی کی ضرورت ہے جو ہم نے ابھی شارٹ ٹرم پالیسی کا اظہار کیا ہے؟ سلیم حیدر صاحب. دیکھیں, آپ نے بڑی زبردست بات کی, میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں, امن کی خواہش کو کمزوری تو نہیں بنانا چاہیے نا. اور یہاں پہ اگر سیاسی بات آپ نے کی تو سیاست دانوں میں اور سیاسی لیڈران جو ہیں, اگر وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ انڈیا سے ہماری دوستی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑے شرم کا مقام ہے. انڈیا سے آپ کی کیا دوستی ہوگی؟ انڈیا نے کبھی آپ کو معاف ہی نہیں کیا, اور انڈیا نے کبھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیا. انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاستدان یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا سے دوستی ہو, اس میں غیرت کی کمی ہے. جس میں غیرت ہے اور جو میڈ ان پاکستان ہے وہ انڈیا پہ لعنت بھیجتا ہے, اور بھیجتی رہنی چاہیے. دیکھیں, ہمارے چیئرمین نے ان کو انڈیا میں جا کے بچر آف گجرات کہا, اور آج تک ساری دنیا اس کو جو ہے گجرات کو کسائی ماننے پہ تیار ہو گئی ہے. اور بالکل لانگ ٹرم پالیسی نہیں, میڈ ان پاکستان پالیسی ہونی چاہیے.